فیمیل ہیں اور میل ہیں جو بھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو میں پراپر ڈیولپ کرتی ہوں, ان کو ٹرین کرتی ہوں, اس کے بعد وہ امپاورڈ ہوتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر مہینے کی ہم ارننگ کی بات کریں تو وہ تو ارننگ کا چیک خود لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ بھی جوائن کرتے ہیں یا کوئی بھی ایکس وائی زی, تو آپ مجھے اپنا چیک لکھ کے مجھے دے دو کہ میم میں نے اتنا چیک لینا آپ سے, صحیح ہے, میں دوں گی. ٹھیک ہوگا. گھر والے کتنے مطمئن ہیں, ہسبینڈ, فیملی والے کیا فیل کرتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں اوبیسلی. اچھا تو محسوس کریں گے, ظاہر ہے کہ لڑکی جب لاکھوں کو بھاگ کے گھر لے کے آئے گی تو ہسبینڈ تو فخر ہی محسوس کریں گے. جی کوئی مشکل نہیں ہے. تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسفل پاکستان. ناظرین, آج میں آپ کے لیے بڑے ہی زبردست موٹیویشنل سٹوری لے کے آیا ہوں. میرے ساتھ اس وقت تہمینہ زبیری موجود ہیں جو کہ ایک سکسیسفل بزنس وومن ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پراپرٹی کا بزنس ہی کیوں چوز کیا, سکسیسفل کیسے ہوئی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا میم, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لڑکیاں زیادہ تر جو ہیں وہ مطلب بیوٹی پارلر کا ہو گیا, کلوتھنگ ہو گیا, بوتیک کا بزنس چوز کرتی ہیں, آپ نے پراپرٹی کا بزنس کیوں چوز کیا؟ اکارڈنگ ٹو مائی ویو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی کیوں کیا ہے, میں نے ڈفرینٹ کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے جاب بھی کی ہے, میں نے بوتیک کا بھی کام کیا ہوا ہے, لیکن سب سے زیادہ کم محنت اور زیادہ انکم جو میں نے دیکھی وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے. صحیح جی, آپ کا کام ہے صرف آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے, آپ کا کام فون پہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آپریٹنگ ایکسپینس نہیں کرنے پڑتے ہیں, آپ کو لیبر کو نہیں کال کرنی پڑتی, آپ کو سر درد نہیں ہے, آپ نے صرف اپنا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے, اپنے کلائنٹس کو سروسز دینی ہے, کلائنٹس کو انٹرٹین کرنا ہے, آپ نے ان کی کلوزنگ کروانی ہے اور آپ کو اچھا اس کے اوپر جو ہے نا انکم جنریٹ ہو جاتی ہے, اچھا کمیشن بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرے بزنسز ہے ان سے یہ زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ بزنس ہے, لوگوں کو مطمئن کرنا, ان کو یہ بڑا مشکل کام ہے. بالکل آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو ہاؤسنگ ہے اس کی تقریباً 46% جو ہے نا ہے ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, ہاؤسنگ کی, کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا گھر نہیں ہے, اور وہ پاکستان کی جتنی بھی آبادی ہے اس کا 46% جو ہے نا وہ لوگ ہاؤس لیس ہیں, ان کے پاس گھر نہیں ہے, اور ڈیمانڈ تو ہے مارکیٹ میں. تو میں نے یہ چیزیں انالائز کی, اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی, کیونکہ ضرورت تو ہر انسان کی ہے. اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے, آپ کی خواہش تو ہوگی کہ میں گھر لوں, بناؤں, میرا گھر ہونا چاہیے اپنا, کہیں بھی ہو. تو اسی لیے پھر میں نے یہ سوچ کے اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ کو سوچتے ہوئے میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا. جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا, کیا کس طرح سے سپورٹ کی انہوں نے آپ کو, کتنی سپورٹ ہے گھر والوں کی؟ گھر والوں نے شروع سے ہی مجھے بہت سپورٹ کیا ہر کام میں. میں نے بزنس بھی کیا, میں نے اپنے پیسے ضائع بھی کیے, لاس کیا بزنس میں, 2-3 دفعہ ایسا ہوا, لیکن انہوں نے مجھے کبھی ڈسکریج نہیں کیا. جب بندہ زیادہ بزنس میں لاس کر جاتا ہے تو پھر بندہ تھوڑا ڈسہارٹ بھی ہو جاتا ہے. ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, انسان سیکھتا بھی ہے, انسان کے لیے لیسن ہوتا ہے کہ نیکسٹ ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے, کون سی غلطیاں ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے, اور میرے خیال سے وہ میری جیت تھی. کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو, کیونکہ اس بزنس کے اندر کافی ہیڈلز آتے ہیں, تو کن مشکلات سے گزر کے آپ کو یہاں تک پہنچنا پڑا؟ گھر والے کتنے مطمئن ہیں, ہسبینڈ, فیملی والے کیا فیل کرتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں؟ کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں اوبیسلی. اچھا تو محسوس کریں گے, ظاہر ہے کہ لڑکی جب لاکھوں کو بھاگ کے گھر لے کے آئے گی تو ہسبینڈ تو فخر ہی محسوس کریں گے. جی کوئی مشکل نہیں ہے, سپورٹ ہے الحمدللہ مجھے, صحیح, فیملی کی طرف سے بھی اور فرینڈس کی طرف سے بھی, ہر طرف سے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک بزنس وومن کو گھر بھی سنبھالنا ہے, بزنس بھی سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے, تو کس طرح سے میرے خیال سے ایک بزنس, ایک ورکنگ ویمن جو ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے گھر چلا سکتی ہے, وہ ویل آرگنائز ہوتی ہے, وہ ویل مینرڈ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, ناشتہ کا ٹائم یہ ہے, اس کے بعد میں نے جانا ہے, ڈرائیو کرنا ہے, دفتر پہنچنا ہے, یہ کام ہے. وہ اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے چلتی ہے. صحیح, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, اگر میں چھٹی کر لوں 1 ہفتے کے لیے تو میری ساری چیزیں بکھری ہوتی ہیں, مجھے سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کیسے کرنی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن جب میں اسکیجول میں ہوتی ہوں, ورکنگ ڈیز میں ہوتی ہوں, میری چیزیں ایسے مینیج ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے, اور ساری چیزیں سسٹمائز ہوتی ہیں, کپڑے بھی آرگنائز ہوتے ہیں, کھانا بنانا ہے, چیزیں کرنی ہیں, بچوں کی کرنی ہے, تو وہ سارا کچھ آرگنائز ہوتا ہے. تو گھر میں رہ کے میرے خیال سے انسان ڈل ہو جاتا ہے,
ایک فیمیل بھی ڈل ہو جاتی ہیں. اچھا جب کسی کیونکہ ہمیں یہ چیز نہیں نہ ہوتی کہ ہم نے جانا ہے, ہمارے کوئی ٹاسک ہیں, کوئی ہم نے اپنے آپ کو گول نہیں دیا ہوتا, کوئی ٹاسک اسائن نہیں کیا ہوتا, اس لیے نیچرلی ہم ایزی ہو جاتے ہیں. جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو موسٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں, بچے پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ بس میں واک وغیرہ کرتی ہوں, جم جاتی ہوں آفس کے بعد. صحیح ہے. تو لڑکیوں کو فٹ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ان کو کوئی ٹپس دیں؟ ٹپس یہی ہے کہ ایکسرسائز کریں. ورکنگ ویمن ویسے ہی اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں. ورکنگ وومن تو بہت ساری ہیں, میں نے موٹی موٹی بھی دیکھی ہیں, وہ بھی ورکنگ وومن ہی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر کہ آپ مینیج کرتے ہیں. انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی جو ہے اٹس سیلف ایک برانڈ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں, مارکیٹ میں پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ بھی ایک برانڈ کی طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ آپ برانڈ ہیں, تو برانڈ ہی آپ کے ساتھ جڑیں گے, آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہی جڑیں گے. تو یہ سب سے مین امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی گرومنگ, اپنی پرسنالٹی کو کیسے رکھنا ہے. تو گرومنگ بیسیکلی بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا. ہم جب بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کی کمیونیکیشن ہے, آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں ہیں. مشکلات اگر آپ دیکھیں تو ایک فیمیل کے لیے ہر فیلڈ میں مشکلات ہیں. صحیح ہے. جہاں پہ جینٹس ہوں گے, فیمیل کے لیے انسیکیورٹی ہوگی. ہر طرح سے جو ہے نا وہ مشکلات تو ایک جیسی ہیں. صحیح ہے. یہ نہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں الگ ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, مشکلات فیمیل کے لیے ایک جیسی ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے پروفیشنلی جو ہے نا پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرتے ہیں اور کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے, یہ فیمیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا میں ایک بڑا ڈفرینٹ سا سوال پوچھنے لگا ہوں. مارکیٹ میں کافی سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کافی سارے فراڈ بھی ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, فائلوں کے ساتھ, پلاٹوں کے ساتھ, کافی سارے. آپ نے مویتا کو ہی کیوں چوز کیا ہے؟ دوسرے میں ان میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ ویسے تو ڈی ایچ اے بھی ہے, بیریا ٹاؤن بھی ہے, اور بھی بڑے پروجیکٹس ہیں, کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں. لیکن مویدا کو چوز کرنے کا صرف ایک مقصد تھا, وہ ان کا جو کنسیپٹ ہے, ان کی جو چیزیں ہیں, جو یہ چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. میرا تھوڑا کام کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے. میں وہ چیز کو ہاتھ ڈالوں گی جو ڈفرینٹ ہوگی. میں نے اگر ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا تو انالیسس کی بہاف پہ کیا. اگر میں نے مویدا کو چوز کیا تو انالیسس کی وجہ سے, اس کی بہاف پہ میں نے اس کو چوز کیا. وہ انالیسس کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ڈی ایچ اے ہے یا ڈفرینٹ دوسرے پروجیکٹس ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, وہ ان کا کنسیپٹ کوئی ایک جیسا ہی ہے, صرف گھر بنانا, سڑکیں بنانا اور دینا, ٹھیک ہے. مویدا پاکستان ڈفرینٹ ہے اس طرح سے کہ یہ ایکو سسٹینیبل ہے. پاکستان کا پہلا ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ایکو سسٹینیبل ہے, ماحول دوست پروجیکٹ ہے. اس میں 60% ایریا جو ہے نا گرین کیا گیا. ہمارے پاس ہمارے یونیک سیلنگ پوائنٹ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ ہمیں اس طرح سے سپورٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو سیل کرنے میں ہمارے لیے ایزی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے جو ہمارے کرائسز ہیں, جو انرجی کے کرائسز ہیں, واٹر کے کرائسز ہیں, ہماری پولوشن ہے, ہماری گرینری ہے, ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ پوری دنیا میں ان کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. ہاؤسنگ کو لے لیں آپ, سنگاپور کو لے لیں آپ, کینیڈا کو لے لیں آپ, امریکہ کو لے لیں, وہ ساری چیزیں جو ہے جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ کاٹتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں, تو یہ پہلے ان کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, یہ ان کے بغیر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں کاٹ سکتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ جو اسٹینڈرڈز ہیں, وہ جو کنسیپٹ ہے, وہ مویدا پاکستان میں سب سے پہلے اڈاپٹ کیا. اس لیے میں نے ان کو چوز کیا کیونکہ ان کے جو ڈیولپر ہیں, ان کے ٹاؤن پلانر ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں. سنگاپور کی جو کمپنی مائن ہارٹ ہے, وہ اس کو انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہے, اور بنو مختار ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے پروڈکٹ کو سیل کرنے میں بہت مدد دیتی ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کو چوز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی لینڈ جو ہے وہ بہت اچھی ایکوائر کر لی ہوئی ہے انہوں نے, اور لوگ بڑے اچھے ہیں, اور الحمدللہ یہاں پہ رہ کے مجھے ایک فیملی کا جیسا ماحول ملا ہے, اور مجھے اس طرح کی لوگ مطمئن ہوتے ہیں آپ کے پروجیکٹ میں مطمئن ہوں یہاں پہ کام کر کے. مجھے یہاں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپروچ کیا ہے کہ ہمارے پاس آئیں, لیکن الحمدللہ میں جہاں پہ سیٹسفائڈ ہوں گی, جہاں پہ مجھے جو ہے سیٹسفیکشن ملے گی کام کر کے, میں تو وہی چوز کروں گی نا. تو اس یہ وجہ ہے کہ میں مویدا پاکستان. اچھا, بہت سارے لوگ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے, جی,
تو بے روزگاری کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سامنا ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ کار ہے ایسا؟ بالکل، وہ ہمارا ایسوسیٹ پروگرام ہم نے شروع کیا ان کے لیے، وہ میں جوائن کر سکتے ہیں ایسوسیٹ پروگرام میں. اور جو ہے فیمیل ہیں اور میل ہیں جو بھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو میں پراپر ڈیولپ کرتی ہوں، ان کو ٹرین کرتی ہوں، اس کے بعد وہ امپاورڈ ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کس طرح سے جوائن کیا جا سکتا ہے آپ کو، اور مہینے کی کتنی ارننگ کر سکتا ہے بندہ؟ دیکھیں اگر مہینے کی ہم ارننگ کی بات کریں تو وہ تو ارننگ کا چیک خود لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ بھی جوائن کرتے ہیں یا کوئی بھی XYZ، تو آپ مجھے اپنا چیک لکھ کے مجھے دے دو کہ میم میں نے اتنا چیک لینا آپ سے، صحیح ہے، میں دوں گی. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کی ورکنگ کے اوپر ہے، جتنی آپ ورکنگ کریں گے، جتنی آپ میں انرجی ہے وہ آپ لے جائیں گے. اوبویسلی کبھی بھی آپ کی محنت رائے گا نہیں چاہتی ہے. ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جی، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ سب کے لیے یہ میسج ہے کہ کوئی بھی فیمیل جو ہے وہ کمزور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو نیچرلی اتنی پاور دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے. مرد سے زیادہ عورت میں پاور ہے ایکسیپٹیبلٹی کی اور ول پاور ہے کچھ کرنے کی. تو اگر آپ کچھ کرنے کا ٹھانتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ جو ہے ہو جاتی ہے، اور کامیابی آپ کی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. تو اگر آپ مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں، اگر مویدا پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو بھی لنکس ہیں، جو کانٹیکٹس ہیں، اسی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ڈال دیے جائیں گے. آپ کال کر لیں، آپ چینل جو ہے اس کو وزٹ کر لیں، اور میرے ساتھ موسٹ ویلکم. جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ویلکم کرتی ہوں، کام کریں اور اپنے لیے بھی ارننگ کریں، اپنی فیملی کے لیے بھی کریں. ایسے مردوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو لڑکیوں کو یا عورتوں کو دباتے ہیں؟ ایسے مردوں کو کیا کہہ سکتے ہیں، بس ان کے لیے خود ہی ان کو جواب مل جاتا ہے جب کسی پروفیشنل وومن کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کی ساری کوششیں، ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی ہی اس میں مر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا چیپ حرکت کی ہے. یا جی ناظرین، جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، تو سب سے جو فرسٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریزنٹیشن. جب آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو سارا کچھ ہی آپ کا آگے اچھا ہوگا. کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. تو جب تک آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ان کی سٹوری کیسی لگی آپ کو، ہمیں آپ نے کمنٹس کر کے لازمی بتانا ہے. اگر آپ ان کو جوائن کرنا چاہیں تو ان کے یوٹیوب چینل کا لنک جو ڈسکرپشن کے اندر آ رہا ہے، تو آپ وہاں سے ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہ بھی دیکھیے گا. اور ان کا نمبر جو ہے آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں آگے، اور اپنا خود کا بزنس جو ہے نا اسٹارٹ کر کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.